جس حاجت کے لیے چاہیں تلاوت کریں. اچھا دیکھیے بہت سے چیز ایسی ہوتی ہیں مشکلات میں لوگ پھنس جاتے ہیں کہ مشکل میں تو پھنس گئے لیکن اس سے بچ نکلنے کا کوئی خاص عمل ان کے دماغ میں نہیں ہوتا, علم میں نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں نے اس کو تجربہ کیا, بہت سے افراد کا میں نے پڑھا بھی اور لوگوں سے بھی اس بات کو سنا کہ رینڈملی, یعنی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی تو ہمیں کوئی عمل یاد نہیں آ رہا اس مشکل میں پھنسنے کے لیے, تو ایسا کرتے ہیں کہ اس نیت سے سورہ الحمد پڑھتے ہیں, تب بھی وہ مقصد حاصل ہو گیا. اور بعض اوقات یعنی جیسے کہ ایک عمل ہے علامہ مجلسی کے لیے, اور کچھ کہتے ہیں علامہ مجلسی کے والد تقی مجلسی کے لیے, آیت اللہ سید موسیٰ شبیری زنجانی نے جو عمل وہ کیا ہے, ایک بتایا ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تجربہ شدہ ہے, اور میں نے اس کا کئی مرتبہ خود تجربہ کیا ہے کہ اگر کہیں جانا ہو اور سواری نہ ملے یا راستہ بند ہو جائے, کوئی رکاوٹ آ جائے, ٹریفک جیم کے اندر پھنس جائیں مثلا, اس وقت اگر ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر علامہ مجلسی کی روح کو ہدیہ کی جائے, یا ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ علامہ مجلسی کے والد تقی مجلسی کی روح کو ہدیہ کی جائے, تو فوراً ہی وسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ذکر ہے مشکل کشا جو کتاب ہے اس کے اندر بھی آیت اللہ شبیری زنجانی کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی ہے, محمد جواد شعبانی مفرد کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو فوراً اچھا اس کا بارہا میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے ذاتی طور پر کہ رش میں کہیں پھنس گئے اور کتنی ہی دیر گزر گئی اور آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی, اور یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے علامہ مجلسی یا ان کے والد تقی مجلسی کو ہدیہ کی, منٹوں کے اندر ہی اچانک سے جس طریقے سے ایک معجزہ ہو جاتا ہے کہ فوراً گاڑیاں چلنی شروع ہو گئیں, روڈ صحیح. یعنی کہ خود جب بھی آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی فرماتے ہیں بات تجربہ شدہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے خود بھی اس کا بارہا تجربہ کیا. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان چیزوں کے لیے بھی اب کیا اس کے اندر راز ہے علامہ مجلسی کے حوالے سے, تقی مجلسی کے حوالے سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خود سے بھی اگر کوئی شخص یہ چیز کرے, ایک دفعہ میں نے جب یہ اس کا ذکر کیا تو ایک خاتون خود مجھ سے انہوں نے بیان کیا کہ مجھے وہ نام تو یاد نہیں رہا تھا, میں نے کوئی اور کسی مجتہد کا نام لے لیا, لیکن تب بھی وہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو گیا. یعنی چاہے وہ اگرچہ اس کے اندر عمل کے اندر یہ بات کہی گئی کہ علامہ مجلسی یا تقی مجلسی کو ہدیہ کی جائے, لیکن رینڈملی انہوں نے کسی اور مجتہد کا نام لے کر بھی سورہ الحمد کو پڑھا, تب بھی وہ والا مسئلہ حل ہو گیا. یعنی اس کے اندر اس لحاظ سے واقعتاً ایک عجیب برکت ہے اس سورہ کے اندر. تو اچھا صرف یہی نہیں بلکہ ایک صاحب خود فرماتے ہیں کہ میری طبیعت میں سستی بہت زیادہ تھی, کاہلی بہت زیادہ تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے تنگ آ کر خود سے مجھے کوئی عمل تو پتہ نہیں تھا, میں نے کہا چلو میں 21 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتا ہوں, خود ساختہ طور پر. کہہ رہے میں نے شروع کی اور دوسرے تیسرے ہی روز طبیعت سے سستی بالکل غائب ہو گئی, جو کہ مہینوں اور سالوں سے ختم نہیں ہو رہی تھی, اور اس کی جگہ چستی نے لے لی, کاہلی دور ہو گئی, طبیعت بالکل فریش ہو گئی. ایک صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا تھا, میں سخت پریشان تھا, میں نے خود سے ہی, کیونکہ مجھے اعمال تو کچھ پتہ نہیں تھے, میں نے خود سے ہی اس نیت سے سورہ الحمد پڑھنی شروع کر دی. کوئی بھی معین ایک عادت کر لیا کہ میں روزانہ اس نیت سے پڑھوں گا. کہہ رہے ہیں ابھی صرف چند دن ہی ہوئے تھے شروع کی, اچانک سے ایک بہت اچھا رشتہ آیا اور وہ رشتہ طے بھی ہو گیا. تو ایمان ہونا چاہیے, اعتقاد ہونا چاہیے. تو پھر اگر اس لحاظ سے اس کو پڑھا جائے شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو دور کرتے ہوئے, تو دیکھیں گے کہ کیسے عجیب و غریب معجزات آپ کو اس سورہ کے ذریعے نظر آئیں گے.